تھوڑا سا میری فریم سے پیچھے ہٹ جائیں ساڑھے سر. فریم سے پیچھے ہو جاؤ بھائی. سر جی فریم سے تھوڑا سا ادھر ہو جائیں. تھوڑے سے اس وقت میں سر موجود ہے شیر عبد الرحمان مروت صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ آج بجٹ پیش ہوا ہے. سر یہ بتائیں کہ 7% جو ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ ہے اور 25 سے 30% مہنگائی میں اضافہ ہو چکا ہے. مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی ہے. شیر عبد الرحمان مروت کا کیا موقف ہے مہنگائی کی وجہ سے اور بجٹ کے وجہ سے؟ یہ اس کے موبائل میں آپ کا چہرہ تو نظر آ رہا ہے اور ذرا تھوڑا ادھر. ہاں ٹھیک سر. اچھا اس طرح ہے کہ یہ کوئی اضافہ تو نہیں ہے. مہنگائی نے سرکاری ملازم کو، چاہے وہ پولیس والا ہو، چاہے وہ رینجر کا ہو، چاہے فوجی ہو، چاہے استاد ہو، جس شعبے زندگی سے تعلق ہو ان کا کچور نکال دیا ہے. ابھی آپ نے 2-2.5 ماہ میں جتنی مہنگائی کی ہے کم از کم اس کو کمپنسیٹ کر لیتے نا. آپ نے 120 ارب ڈالر لے لیے ہیں. چلیں اس تنگی میں 20 ارب ڈالر اور لے لو. کون سا ملک جو ہے قرضے کے تلے مٹ رہا ہے؟ جو انہوں نے آج بجٹ سنایا ہے اور یہ جو اضافہ ہے بہت کم ان کے منہ میں زیرے کے مترادف ہیں. اور اگر ایسے سرکاری ملازمین کو انہوں نے مہنگائی کے حساب سے اضافہ نہ دیا تو کرپشن بڑھے گی، کیونکہ بچوں کو کوئی بھوکا نہیں دیکھ سکتا ہے. یہی سرکاری ملازم پھر عوام کی چمڑی اتیڑیں گے. سر یہ بتا دیں کہ اسمبلی ہال میں جو مچھلی منڈی کا منظر نظر آ رہا تھا، شاید خٹک صاحب نے انجم کی قومی برسات جو کی، اس کو کیسے کیا قومی نمائندوں کو اس طرح اسمبلی میں کرنا چاہیے بجٹ میں؟ لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، میاں صاحب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بیٹھے تھے اور سامنے نعرے لگ رہے تھے، کون آیا چور آیا. بات یہ ہے کہ ہم اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیں نا کہ 7-8 ماہ سے خان کی ملاقات بھی نہیں کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ برف تبھی پگھلے گی جب ایک دوسرے کو تھوڑا سا ایکوموڈیٹ کریں گے. اور یہ جو آج یہ واقعہ ہوا ہے، دیکھیے بات پائی ہے میں نے اس کے مابین وہ ان کی گریس کے مطابق نہیں ہے. احتجاج بھی ہو تو احتجاج جو ہے وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاقی اور قانونی اقدار کے اندر. سر اپوزیشن کے احتجاج کو کیسے کہ سوینا مریض 26 نومبر کو روکا ہے وہاں اس کی میں مذمت کرتا ہوں. ان کو آنے دیا جائے. وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا اور یہ سارے ناکے بندیاں کی ہوئی ہے آپ نے دیکھی ہوئی. پورے اسلام آباد میں وہ ایریا بنتا جا رہا ہے. وزیر اعظم اور وزیر داخلہ دونوں کو میں کہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کا نوٹس لیں. زندگی جو ہے وہ بڑی مشکل ہو گئی اسلام آباد میں. جدھر بھی جاؤ ناکا، جدھر بھی جاؤ جناب راستے بند. اور اب آج کی تو حالت ہی دیکھ نہیں ہے. سر یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی پہلے بائیکاٹ کیا، پھر محسن نقوی صاحب گئے اور پھر ان کو بلاول صاحب اسمبلی اجلاس میں شامل ہوئے. پیپلز پارٹی کیا واقعی عوام کی شکریہ آواز اٹھا رہی ہے بس پورا کچھ نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیے نورا کشتی تو یہ الیکشن میں تو کوئی نورا کشتی نہیں تھی. بڑا صحیح ایک دوسرے کے خلاف کنٹیسٹ ہوا، لیکن یہ دونوں مجبور ہیں. دونوں کا سروائیول ایک ساتھ چلنے میں. لہذا یہ گلگت بلتستان ہو یا کشمیر ہو یا کہیں اور ہو، یہ مل بیٹھ کے ہوا. سر آنے والے دنوں میں میں کوئی بنگالی بابا ہوں جو میں نجوم. دیکھیے خطرہ کیا ہے؟ بجٹ کے بعد سر سرکاری ملازمین پروٹیسٹ کر رہے ہیں سڑکوں پر. دیکھیے پاکستان میں ایک بات سب پاکستانی کان کھول کے سن لیں، پاکستان میں ساری چیزیں تکے پہ چل رہی ہیں. نہ کسی کی نوکری کی گارنٹی ہے، نہ پارلیمان کے لائف کی گارنٹی ہے، نہ کسی کے قید کی گارنٹی ہے. آج عمران خان کو ملاقات نہیں دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے چند دنوں کے بعد جناب عوام کے سامنے ہاتھ میں رہا تب آ جائے. یہ ساری ہماری چیزیں تمام چیزیں انپریڈکٹیبل ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم انسٹیٹیوشنلائز ہے ہی نہیں. سر آپ تو چاہے تو ملاقات کر سکتے ہیں، تو آپ آج تک کیوں جاتے ہیں سب سے؟ اگر آپ یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ کوئی فتنہ پرور لوگ اس میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے تو میں چلا جاؤں. سر ان علاقے میں جانا چاہیے سارے لوگ کیسے جاتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں دیکھیے نا پاکستان تحریک انصاف. آپ دیکھیں میں ادھر اکیلا بیٹھا تھا، آؤٹ کاسٹ کیا ہوا ہے. کسی ایک معاملے پہ جناب عالی میں نے میرا نام سننے تک کی روادار نہیں.
میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اور نہیں آ رہا ہے تو علیمہ خانم جو ہیں اس عوامی تحریک کی قیادت کیوں نہیں کر رہی؟ آپ پہ میڈیا کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد ہے تو نکل آئیں. میاں صاحب کے لیے جو ہیں ان کی بیگم نکلی تھی نا مرحومہ, آ جائیں بھائی کے لیے نکل جائیں, لوگ آپ کے پیچھے نکل آئیں گے. دوسروں کو آگے کرتے ہیں اور خود پتنگیں اڑاتے ہیں, یہ اس طرح احتجاج نہیں ہے. تھینک یو سر, بہت شکریہ. اچھا مروت صاحب, یہ وزیر اعظم وحید وزیر اعظم جنہوں نے 5 بجٹ پیش کیے, اب تک کی پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم نے اتنے بجٹ نہیں پیش کیے. کیا سمجھتے ہیں یہ بجٹ اس حکومت کا آخری بجٹ تصور کر رہے ہیں لوگ؟ میں کیوں یہ کس طرح یہ کہہ سکتا ہوں؟ پاکستان میں کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ میعاد پوری کرے, ہو سکتا ہے یہ اسمبلی کو ایکسٹینشن دے دے, ہو سکتا ہے کہ 1 ماہ کے بعد پتہ نہ چلے. شکریہ. آ جاؤ بیٹا.